تم نے حضرت لقمان کی بات نہیں سنی؟ سورہ لقمان میں اللہ نے کیا کہا؟ ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم شرک ہے۔ تو خرافات سے، غلط چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھو، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اور مکمل اتباع کرو، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا میں جن اعمال کو آپ اپنے لیے بہتر سمجھ رہے ہو آخرت میں اس کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اللہ کہتے ہیں کہ دنیا میں بدعات میں پڑے رہو گے، خرافات میں پڑے رہو گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرو گے تو آخرت میں تمہارے اعمال تمہارے کسی کام نہیں آنے والے، اس لیے کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے کر جانے والی ہے۔ کروایا جا رہا دنیا والوں کو، یہ وحشیت ہے، یہ بربریت ہے، یہ حیوانیت ہے، یہ جانوریت ہے، یہ اسلام کے نام پر کلنک کا ٹیکہ ہے۔ اور رب ذوالجلال کی قسم، ہم تمہیں منع نہیں کریں گے، تم کرو، تم جاؤ، اس سے بھی زیادہ کرو، لڑکیوں کو ننگا نچاؤ، ہمارے باپ کا کیا جاتا ہے، خلط ملط کرو، شرک کرو، کفر کرو، ہم تو صرف اللہ کی بات بتائیں۔ ہم منع، تکلیف ہم کو صرف اس لیے ہوتی ہے کہ ان باتوں کو اسلام سے منسوب کیا، یعنی 253 ہجری میں اس کی آغاز ہوئی، تو گویا کہ اسلام مکمل ہونے کے بعد 253 سال بعد یہ تعزیہ داری شروع ہوئی، تو گویا کہ اس سے اسلام کا کوئی تعلق ہے ہی نہیں۔ نبی نے عید بتایا، مرتے مر جائیں گے کبھی وہ عیدوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ مصطفیٰ کی زبان نے عید نہیں کہا، ہماری جانیں چلی جائے۔ جس کو مصطفیٰ کی زبان نے عید نہیں کہا، ہم بھی اسے عید کبھی نہیں۔ جاؤ، ساری کائنات کے بڑے بڑے جتنے فقیہ ہیں، جتنے لوگ عید میلاد کا تذکرہ کرتے ہیں، ایک چھوٹے سے طالب علم کا ایک چیلنج، عمر بن الخطاب کی 10 سال کی خلافت، کیا 10 سالوں میں کبھی عید میلاد کا تذکرہ کیا عمر بن الخطاب؟ تابعین میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے ثابت کرو کہ کیا انہوں نے عید میلاد کا تذکرہ کیا؟ گستاخی کے فتوے لگائے جاتے ہیں اہل حدیثوں پر کہ یہ لوگ میلاد النبی نہیں مناتے۔ میرے بھائی، سال میں اللہ کے نبی نے سالانہ 2 عیدوں کا تذکرہ کیا ہے۔ جس کو اللہ کے نبی نے عید بتایا، مرتے مر جائیں گے کبھی وہ عیدوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ اور رب کعبہ کی قسم، جس کو مصطفیٰ کی زبان نے عید نہیں کہا، ہماری جانیں چلی جائے۔ جس کو مصطفیٰ کی زبان نے عید نہیں کہا، ہم بھی اسے عید کبھی نہیں کہیں گے، یاد رکھنا۔ لوگاں تو ڈھپٹی بجا کے انگار میں کودتی محرم کے حوالے میں، اور کیا بولتی؟ یہ چرے اسلام گتی، ہمیں چرے نبی کے نواسے کے چاہنے والے ڈھپٹی بجا لے کو انگار میں کودنے کا، انگار میں کودنے کا، آگ کے علاوے میں کودنے کا، اور بولتی آنگ میں پیرا ہے، آنگ میں پیرا ہے، وہی معمولی، وہی مام دھین 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 دلے دھیڑ کا دلے گرتی، وہ گرتی تو گرتی ایسے گرتی، منہ میں انگار، آنگ پورا انگار، وہ پیرا بھی بچاتے نہیں کوسے۔ بغداد رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، نظرت الی بلاد اللہ جمعاً، ساری خدا دی خدائی عبد القادر کے سامنے ایسے ہے جیسے ہتھیلی پر رائی کا دانا رکھا ہوا ہے۔ بات سن لو مسلمانوں، کان کھول کے سن لو، خصوصاً گجرات والوں کان کھول کے سن لو۔ جب کوئی غلام المدد یا غوث اعظم کہتا ہے، خدا کی قسم وہ جملہ ختم ہونے سے پہلے غوث پاک کی مدد نصیب ہوتی ہے۔ آج بھی سرکار غوث پاک ہم کو، آپ کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، مدد کے لیے تشریف بھی لاتے ہیں۔ رحمت سنی ہے غوث اعظم کی کہ جو ان سے مصافحہ کر لیتا تھا اس دن نہیں مرتا تھا۔ حضور غوث الاعظم کی کرامت ہے، جو ان سے مصافحہ کرتا تھا اسے موت نہیں آتی تھی۔ اس دن صبح صبح لوگ جمع ہو جاتے تھے زندگی کی ضمانت لینے کے لیے۔ غوث الاعظم دستگیر کی شان تھی کہ آپ اپنے شاگردوں کو بڑھاتے تھے اور موت میں انہیں کبھی کہتے تھے مر جاؤ، تو سارے مر جاتے تھے، پھر فرماتے زندہ ہو جاؤ، وہ اٹھ جاتے تھے۔ پورے بغداد میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ جو شخص غوث پاک علیہ رحمہ سے ہاتھ ملائے گا اس کا انتقال اس دن نہیں ہوگا۔ تو دھڑا دھڑ لوگوں کے گروہ جوک در جوک آنے لگے، غوث پاک علیہ رحمہ سے ملاقات کرتے، اور جو ملاقات کرتا اسے موت نہیں آتی۔ اور غوث پاک علیہ رحمہ مدرسے میں بچوں کو پڑھاتے پتہ کیا فرماتے
بچے پڑھ رہے، سبق دیا، سبق سنایا، اب فرماتے موتو باذن اللہ، اللہ کے حکم سے سارے مر جاؤ۔ وہ سامنے جو شاگرد بیٹھے ہوتے نا وہ سارے مر جاتے، پھر کہتے قوموا باذن اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو۔ وہی طلباء جو پڑھ رہے تھے تھوڑی دیر پہلے مرے، اب زندہ ہو کر بیٹھ گئے۔ آنن فانن یہ کام ہوتا رہا، اور یہ ایک دن کی بات نہیں ہے۔ ذوالجلال کی قسم، جس کے قبضہ قدرت میں احمد نقشبندی کی جان ہے، اس رب العالمین کی قسم سن لو مسلمانوں، آج کے جلسے کی نگرانی نہ حضرت صداقت علی صاحب فرما رہے ہیں، نہ آج کے جلسے کی نگرانی مولانا فیاض احمد فرما رہے ہیں، آج کے جلسے کی نگرانی حضرت سیف اللہ عبد الوہاب الجیلانی فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جیسے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ کی قسم قرآن و حدیث کا مطالعہ کرو تو یہی ایمان ملتا ہے۔ حضرت سیف اللہ عبد الوہاب الجیلانی غوث پاک کا یہ بیٹا ہمیں ویسے ہی دیکھ رہا ہے۔ سرکار غوث العظم دستگیر پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ میں وہ ہوں کہ جب تک میں کسی کو اجازت نہیں دیتا اس وقت تک اس کی زبان پر میرا نام نہیں آتا، جب میں چاہتا ہوں تب لوگوں کی زبان پر میرا نام آتا ہے۔ اللہ کی توحید پہ آ جا، ان مردوں کو غوث اعظم نہ سمجھ، جو اپنے کپڑے نہ اتار سکے، جو اپنا طہارت نہ کر سکے، جو اپنا غسل نہ کر سکے، جو بیوی روتی کو چپ نہ کرا سکے، جو روتے بچوں کو چپ نہ کروا سکے، ارے جو خود چل کر قبرستان نہ جا سکے، جو قبر کی مٹی میں اتر نہ سکے، جو اپنی قبر پہ مٹی ڈال نہ سکے، اتنے مجبور تھے کہ لوگوں کے کندھوں کے سوار ہو کر گئے تھے۔ وہ قبر میں داخل ہونے کے بعد سب سے بڑے مددگار کیسے بن گئے؟ غوث اعظم کا معنی کیا ہے؟ سب سے بڑا مددگار۔ اور دھرتی پہ لوگوں سن لو، کائنات میں سب سے بڑا مددگار صرف ایک ہے، اور وہ نہیں ہے جو مر کے مٹی میں دفن ہو جائے، وہ ہے جو سب کو مارتا ہے، اسے موت۔ تم کہتے ہو ہمارا بابا انڈیا کا غریب نواز ہے، ارے اللہ کی قسم کائنات میں غریب نواز دو نہیں ہے، غریب نواز ایک ہے۔ اگر تمہارا یہ بابا غریب نواز ہے تو اللہ کو کیا کہو گے؟ ہم کہتے ہیں اللہ غریب نواز ہے۔ کیسے؟ دلیل مانگو ہم سے۔ وہ مالی کہتا ہے انتم الفقراء، تم سارے غریب ہو، تم سارے فقیر ہو، تم سارے منگتے ہو۔ نبی، ولی، علی، غوث، قطب جو تم نے بنا رکھے ہیں، اپنے بزرگوں کو نام دے رکھے ہیں غوث و قطب کے، سنو یہ سب اللہ کے در کے فقیر ہیں، سوالی ہیں، منگتے ہیں۔ غوث اعظم غریب النواز، بندہ نواز، بندہ پرور، داتا اپنے عرش میں ہے، وہ دھرتی میں دفن نہیں ہوا۔ تم کہتے ہو ہمارے بابا جی چھڑا لیں گے، اور یہاں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم لخت جگر فاطمہ سے کہتے ہیں بنتی فاطمہ، بیٹی عمل کرنا، لا اغنی عنکی من اللہ شیئا۔ فاطمہ اگر رب نے پکڑ لیا تو محمد کی لخت جگر ہونے کی وجہ سے چھٹکارا نہ ہوگا۔ عمل کرنا، اگر اللہ نے پکڑ لیا میں تیرا بابا تجھے چھڑا نہ سکوں گا۔ یہ وہ راستہ ہے شرک کا جس پہ چل کے آج لوگوں نے گارنٹی دے دی لوگوں کو کہ جاؤ ہماری جماعتوں میں آ جاؤ، ہمارے سلسلوں میں آ جاؤ، ہماری پیری فقیری پہ آ جاؤ، ہمارا دم بھرتے رہو، نذرانے سالانے چندے ہمیں دیتے رہو، جو مرضی کرتے رہو، ہمارے پیر صاحب نے تمہیں بخشوا لینا ہے۔ سارے پیر اکٹھے ہو جائیں تو محمد کے ایک صحابی کے برابر ہو سکتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم تو کہتے ہو یہ جنت میں لے جائیں گے، یہ خود جنت میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے اس کی ان کے پاس کوئی گارنٹی؟ یہ جنت میں جائیں گے یا نہیں؟ جس امام کو ہم مانتے ہیں، جس امام کو ہم مانتے ہیں، جس کو ہم نے امام اعظم کہا، قائد اعظم کہا، رہبر اعظم کہا، اللہ کی قسم اس کی گارنٹی ہے جب تک محمد دروازہ نہ کھلوائے جنت کا دروازہ کوئی اور کھلوا نہیں سکتا۔ جب تک میرے آقا جنت میں نہ جائے کوئی اور نبی جا نہیں سکتے۔ جب تک مصطفیٰ کی امت نہ جائے کسی نبی کی امت جا سکتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ گارنٹی صرف اہل الحدیث کے پاس ہے، وہ جنت کھلوائے گا، جنت میں پہلا قدم محمد کا لگے گا صلی اللہ
हजरत है ऐसे वली के मज़ार पर 100% दुआ कबूल होती है। मस्जिद में कबूल होने की नो गारंटी। अब हजरत नमाज पढ़ाना शुरू करते हैं। अब जब नमाज शुरू की तो बड़ी अजीब व गरीब नमाज थी। 3 रकात थी, कभी 4 सजदे होते हैं, कभी रुकू पे रुकू हो रहा है, दूसरी रकात में खड़े हो गए, तीसरी में भी खड़े हो गए, रकात पे रकात, सजदे पे सजदे, बस अजीब व गरीब नमाज है। कभी कितने जो जहां सजदे का जी चाहता है सजदा करते हैं, सलाम फेरते ही नहीं है। लोग बड़े परेशान, यार ये कौन सी नमाज है मगरिब की, आज तक ऐसी नमाज पढ़ी नहीं। 3 होती थी, ये 5 सजदे, 6 सजदे, कभी रुकू पे रुकू, आयत पे आयत, सूरत पे सूरत, अजीब मामला चल रहा है। एक वालेहाना आशिक की नमाज चल रही थी। कौम में तो ग्रुप हो गया, वहां पर इंतशार हो गया। एक तबका सोचता है नमाज नहीं हुई अपनी, यार पीछे हटेंगे, सलाम फेरेंगे, नमाज लौटा देंगे। दूसरों ने कहा नहीं नहीं, अब तक तो सिर्फ उठक बैठक करते थे, नमाज तो आज हकीकी हो रही है। यही नमाज की महराज है, और आज की नमाज तो ऐसी कबूल है कि इसी नमाज के एवज बख्श दिए जाएंगे। दिल में अकीदत थी, नमाज लौटाने के ख्याल कतन ना आया। सरकार ताजुल औलिया ने बहुत देर के बाद सलाम फेरा, मुसल्ले पे बैठे हैं, अब इंतजार हो रहा है अगर दुआ फरमाएं तो सुन्नतें अदा करें, दुआ भी नहीं हो रही है। कि वो कुछ उन्सर जो उनके दिल में था, इस शुबा जो दिल में कि नमाज नहीं हुई, उन्होंने सोचा नमाज लौटा दी जाए। वो आए और उन्होंने नमाज लौटाना शुरू किया। इधर सरकार बैठे रहे बहुत देर तक, इधर इनकी नमाज खत्म हुई। जैसे ही नमाज खत्म हुई तो हुजूर ताजुल औलिया अचानक झटके के साथ, तेजी के साथ मुसल्ले से बगैर दुआ किए हुए उठते हैं और बग्गी की तरफ जा रहे हैं। जब जाने लगे तो इन लोगों ने आपको पकड़ लिया, बीच में इनको घेर लिया सरकार का। हुजूर, माना कि आप एक बुजुर्ग हैं, लोग आपको वली कहते हैं, मगर वली होकर ऐसी नमाज आज तक हमने ऐसी नमाज ना पढ़ी। ये कौन सी नमाज थी जिसमें कई सजदे थे और कई रुकू थे और कई रकातें? ऐसी नमाज तो हमने नहीं पढ़ी। आप मुस्कुरा दिए। मुस्कुराने के बाद बग्गी की तरफ बढ़े, वापस पलटते हैं, ऐसे आते जैसे गोया अब जवाब देना जरूरी समझ रहे हो। आके फरमाते, हौजी बाबू, जैसा किताब में लिखा तुम वैसी नमाज पढ़ते, और जैसा किताब वाला बोलता था जो दिन वैसी नमाज पढ़ता। तेरे हाथ में हाथ मैंने दिया है, तेरे हाथ है लाज या गौसे आज़म। उस पाक में सारी जिंदगी पढ़ता रहा। या अल्लाह बरोज़े क़यामत गौसे पाक के गुलामों में उठाना। या गौसे आज़म, आज आपके उर्स की रात है, आपके मुरीद, आपके फकीर दूर से आए हैं। आप ही का फरमान है कि नेक मुरीद मेरे लिए और मैं गुनाहगारों के लिए हूँ। गौस पाक आपके गुनाहगार मुरीद आए हैं, हमारी झोली भर दी, झोली को मेरी भर दो, वरना कहेगी दुनिया ऐसे सखी का मंगता फिरता है मारा मारा। मेरी लाज रख लो या गौस, मैं मुरीद हूँ तुम्हारा, मैं मुरीद हूँ तुम्हारा। गौस पाक, आपने अपने दर पर आने वालों को सबको नवाजा। ये दूर दूर से आपके फकीर, आपके मुरीद, आपसे मोहब्बत करने वाले आए हैं। आज आपके उर्स की रात है, किसे खाली ना लौटाइए, सबकी झोलियां भर दीजिए। माँ हमा मोहताज तो हाजत रवा, माँ मोहताज तो हाजत रवा। अलमदद या गौसे आज़म सैयदा, मुश्किलाते बेअदद दारे माँ। अलमदद या गौसे आज़म। मेरे बिगड़ा वक्त संवार दो मेरे ख्वाजा, मुझको नवाज दो मेरे ख्वाजा। फकत मैं ही नहीं कहता, गरीबों का ये कहना है। फकत मैं ही नहीं कहता, गरीबों का ये कहना है। तेरा अजमेर ही ख्वाजा, मेरा मक्का मदीना है, मदीना है। ये सरकार की